حدیث نبویہ کے متعلق بھی یقین رکھتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو زبان سے نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم احادیث نبویہ کے متعلق بھی یقین رکھتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو زبان سے نکالا، اور اس کی گواہی قرآن دیتا ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ آسمانوں سے آتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان نیچے زمین اوپر ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں ذرا برابر بھی جھوٹ کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم ایسے ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو شخص صدقہ کرے اللہ رب العزت اس کی مال میں کمی نہیں کرے گی۔ دوسری بات، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس شخص پہ ظلم ہو اور وہ صبر کرے تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، سنیں توجہ سے، کہ جس نے سوال کا مانگنے کا دروازہ کھول لیا، کہ جو یہ گداگر یا جو مانگ رہے ہیں مسجدوں میں جا کر، جنہوں نے مانگنے سوال کرنے کا دروازہ کھول لیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قسم کھاتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا۔ اب توجہ سے سنیں، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت تھی کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا اور ان کا قاتل کسی کو معلوم نہ ہوتا تو پھر وہ بڑا صدقہ کرتے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کی لاش پر رکھ دیتے، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العزت مقتول کو بھی زندہ کر دیتے۔ تو اب سنیے، اب شریعت محمدی میں مردہ کی میت کی زندہ ہونے کا تصور نہیں، قانون نہیں، لیکن یہ بات تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اگر کسی کو کوئی بڑی پریشانی ہے اور وہ کوئی وظیفہ نہیں کر رہا، وہ رشتوں کی پریشانی، کاروبار ہے، آپ کی کاروبار نہیں چل رہا، صبح دکان کھول رہے، پہلے صدقہ کریں۔ آپ کا ہوٹل ہے، چائے کا ہوٹل ہے، صبح 1-2 پیالی صدقہ کر دیا کریں۔ آپ کے کھانے کا ہوٹل ہے، صبح کے 1-2 فقیروں غریبوں کو مفت کھلا دیا کریں۔ اور آپ کا سکول ہے، صبح کسی چوکیدار پہ صدقہ کر دیا کریں۔ تو یقین مانیے اللہ رب العزت جو رزق کے ترقی کے دروازے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام دروازوں کو آپ کے لیے کھول دے گا، اور اللہ رب العزت ایسی رزق اور برکات کی برسات آپ پہ کریں گے کہ آپ بھی حیران رہیں۔